السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الصابرين
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات و تحلیلات، پاک مطہر معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق تقریب میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے حقوق مسلم کے ضمن میں جنازے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، جس میں ہم نے پچھلے خطبے میں نماز جنازہ اور تدفین کے کچھ مسائل کا ذکر کیا تھا۔ جب میت کے اہل خانہ اس کو دفنا کر گھر پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ، گلی محلے میں رہنے والے دوست احباب ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ یہ تعزیت کیا ہے، اس کے مسائل آج کے خطبہ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فیض القدیر میں عبدالرؤف المناوی نے جو تعزیت کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہی حمل ذوی المیت علی الصبر وفضیلتہ، کہ جو میت کے اہل خانہ ہیں ان کو صبر کی تلقین کرنا اور پھر اس صبر کرنے پہ جو فضیلت ہے، جو اجر ہے، اس کو بیان کرنا، والابتلاء واجرہ، اور جو آدمی اس اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ کہ میت کے اہل خانہ کے پاس جا کے انسان ان کو تسلی والی بات کرے، صبر کی تلقین کرے، اور پھر اس صبر کرنے پہ جو اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے، اس طرح کی حوصلے کی باتیں کرے، اس کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، اور بتایا صبر کرنے والے ہیں کون؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے تھا اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو صبر کے دامن کو تھامنے والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے
کنڈیشن میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیم کو تھام کے رکھتے ہیں، وہ چاہے خوشی کے لمحات ہوں چاہے غمی کے لمحات ہوں، وہ ہر لمحے میں اللہ کی طرف سے دی جانے والی تعلیم کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہ تعزیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں حدیث لے کے آئے ہیں، اس کو حسن درجے کی کہا ہے۔ حافظ ابن عساکر کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عز اخاہ المؤمن فی المصیبہ، فرمایا جس کسی مسلمان آدمی نے اپنے بھائی مومن کی کسی مصیبت میں تعزیت کی، اس کے ساتھ اس کو جا کے حوصلہ دیا، تسلی والی اس کے لیے بات کہی، فرمایا کساہ اللہ حلۃ خضراء، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ایک سبز رنگ کا لباس پہنائیں گے، یحبر بہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یحبر بہا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یغبر، کہ جب اللہ اس آدمی کو یہ لباس پہنائیں گے تو لوگ دیکھ کے اس کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ اتنا پیارا لباس اللہ نے اس کو دیا۔ اور اسی مفہوم کی ایک روایت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر لے کے آئے ہیں، جس کو شیخ البانی نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن یعزی اخاہ مصیبتا، کہ کوئی بھی مسلمان بھائی اگر کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، الا کساہ اللہ من حلل الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ اس آدمی کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی کا اپنا عمل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کے لیے جاتے کیا کلمات ادا کرتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ کو پیغام ملتا ہے کہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، ان کا بچہ شدید بیمار ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضروری میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اپنے قاصد کو سلام دے کے زینب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کے میری بیٹی کو میری طرف سے یہ تسلی دینا کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے تو وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور اس اللہ ہی کے لیے ہے جس کو وہ آپ سے لے بھی دیتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں۔ پہلی چیز یہ سمجھائی کہ ہر چیز پہ قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ مومن کا پکا عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عنوان کو کئی مقامات پہ بیان کیا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کی کریٹر ہے،
سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان اور زمین کے اندر ظاہری ہو یا باطنی ہو جو کچھ بھی ہے یہ اس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز یہ اپنی بیٹی کو سمجھائی کہ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے تمہیں دیا، اگر وہ تم سے لے لے تو وہ بھی اللہ ہی لیتا ہے۔ اور فرمایا کل شیء عندہ بأجل مسمى، اس اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحسن، تو اس کے اوپر صبر کر اور اللہ سے تو ثواب کی امید، اجر کی امید ہی رکھ۔ قاصد نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حضرت زینب کو دیا، لیکن بچے کی کنڈیشن بڑی سیریس تھی۔ انہوں نے پھر رسول اللہ کو پیغام بھجوایا کہ اللہ کے نبی آپ ضرور تشریف لائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا جن میں سے حضرت سعد بھی ساتھ تھے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور حدیث کے لفظ ہیں کہ فروفیہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السبج، اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند کیا، آپ نے اپنی باہوں میں اس کو اٹھایا، آپ کا نواسا تھا۔ وَنَفْسُهُ تَتَفَقَّعَ، حدیث کے لفظ ہیں کہ بچے کی حالت یہ تھی کہ اس کا سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ آپ ایک انسان تھے، اولاد کی محبت ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ تو ساتھ اللہ کے نبی کے صحابی جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے ما ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ رحمۃ جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، کیا میرے صحابی یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، یہ اس رحمت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور پھر شریعت نے ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ آنسو بہانا شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہاں جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کیا ہے کہ چیخو پکار کرنا، جاہلیت کی آوازیں نکالنا، گریبان چاک کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا یہ تو فطرتی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کی باہوں میں تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کے اندر بھی ایک باپ کی شفقت اور باپ کا دل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ اِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی پہ غم زدہ ضرور ہیں، ہمارے دل میں اس کا غم بہت زیادہ ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند نہیں کرتا۔ البرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو اپنی بیٹی کو یہی دعا پڑھ کے دلاسا اور تسلی دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ جب ہم کسی کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں اور ان کو اس بات کی تسلی دیں، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحسب، کہ یہ اللہ ہی نے تمہیں دیا تھا، اس اللہ نے اگر تم سے اس کو واپس لے لیا ہے تو اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے اذا جاء لا یؤخر، اللہ فرماتے ہیں پھر کسی کو ایک گھڑی کی مہلت بھی نہیں ملتی، تم اس پہ صبر کرو اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ تسلی والی بات جب ہم کسی کے ساتھ تعزیت کرنے جائیں تو ہمیں بھی یہ کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر یہ روایت بھی آتی ہے جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں لے کے آئے ہیں، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند بزار میں نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعہد الانصار، اللہ کے نبی انصاریوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان کے گھر تیمارداری کے لیے جاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی، مکہ کے لوگوں نے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا، اور قبائل مختلف قبائل کے پاس جا کے جب آپ نے اپنا پیغام دیا، لیکن آپ نے کسی نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو اپنے ہاں پناہ دینا یہ پوری عرب دنیا سے دشمنی لینے کے مترادف تھا۔ لیکن انصاریوں نے جو حج کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں آئے تو بیعت عقبہ کے موقع پر جو آپ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اس میں چیزیں طے ہوئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ہر صورت میں آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز اگر ہمیں قربان کرنی پڑے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ایک انصاریہ صحابیہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور اس نے اس کے اوپر بڑا جزا فضا کیا ہے، بڑا روئی ہے، اور حدیث میں لفظ ہیں کہ مات ابنھا ولیس لہ غیرہ، کہ اس کا جو بیٹا فوت ہوا تھا اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد بھی اور نہیں تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ دیا اور اس کے گھر پہ چلے گئے۔ فلما بلغ باب المرأة قیل لها ان نبی اللہ، کہ جب اللہ کے نبی اس کے دروازے پہ پہنچے تو اس کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یرید ان يدخل يعزیھا، اور وہ تم سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے گھر میں آئیں اور تمہارے ساتھ تعزیت کریں۔ اس نے اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، آپ نے جا کے اس کو کہا کہ انکی جزعت علی ابنکی، مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے پہ بڑا جزا ادا کیا ہے۔ فامرها بتقوی اللہ وبالصبر، آپ نے اس کو اللہ سے ڈرنے کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور اب مجھے امید ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے وہ اولاد ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یموت لہا ثلاثۃ اولاد یحتسب بہم، فرمایا کوئی مسلمان مرد یا عورت اللہ نے اگر اس کو 3 بچے دیے اور وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے
اور فرمایا یحتسبہم، اس نے ان کے اوپر صبر کیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھی. الا ادخلہ بہم الجنہ، فرمایا اللہ اس کو اس صبر کی وجہ سے ان کے ذریعے جنت میں داخل کر دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وس نہیں، کیا جس کے 2 بچے بھی فوت ہوں اس کو بھی یہ اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر کسی نے اس پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا کرتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں تو اس کو حوصلہ دینے والی اور تسلی والی بات کریں. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعزیت کرنے کے لیے گئے تو میت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعائیں کی. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے ان کے لیے یہ دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ کو ابو سلمہ کو معاف فرما دے اور اس کے ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان میں اس کے درجات کو بلند فرما، واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور اللہ جو اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنے والا تو ہی بن جا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ تو ہم سب کو بھی معاف کر دے اور اس ابو سلمہ کو بھی معاف کر دے. اور ام سلمہ جن کے یہ خامد فوت ہوئے تھے کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس ہی کھڑی تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کوئی دعا بتائیں کہ جو میں پڑھوں اور اللہ مجھے صبر عطا کرتے. اور یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ ان کا جوڑا ایک مثالی جوڑا تھا مدینے کے اندر. یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامد فوت ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے مسلمانوں میں سے ابو سلمہ جیسا کہاں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے تو صبر کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد تو مجھے اس سے بھی اچھا نعم البدل عطا فرما. اور ام سلمہ پھر کہتی ہیں کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ وہ تھے جو رسولوں میں سے بھی سب سے بہتر تھے. تو آج ہمیں بھی ایسے مواقع پہ صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی بات ہمارا پیش آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو گیا ہے تو اس کی تعزیت اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمومی دلائل اگر ہم پڑھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کے پاس جا کے ان کو حوصلہ اور تسلی کی بات کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس میت کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، وہ توحید کا نہیں ماننے والا. جنت میں اور مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضروری ہے. اور عمومی دلائل کس طرح کے ہیں؟ اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ ہدیہ لیتے دیتے، آپ نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے. ایون کے ایک موقع پہ اللہ کے نبی غیر مسلم کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. تو یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم غیر مسلم بھی اگر فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کے پاس جا کے اس کے لیے تسلی کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ تو کائنات کا نظام ہے، اللہ نے بنایا، جو اس دنیا میں آیا اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اللہ آپ کو صبر دے. اس طرح کے کلمات ہم کہہ سکتے ہیں. اور شاید ہمارے اس طرح کے کلمات اور اس موقع پر جا کے ان سے تعزیت کرنا تبلیغ کا دروازہ کھولتے ہیں. وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے کہ ان لوگوں نے پریشانی اور دکھ میں ہمارا ساتھ دیا، وہ اس سے متاثر ہو کے ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے وہ اسلام کو قبول کرے.
اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ تعزیت کے مسئلے میں ایسا مسئلہ بھی چلتا ہے کہ کم از کم مجھے قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ لوگ 3 دن کے لیے وہ پھوڑی پر بیٹھتے ہیں، میت کے فوت ہونے کے بعد 3 دن۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، اس کی نہ قرآن میں دلیل ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے اندر۔ یہ مسئلہ لوگوں میں چلا کیسے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ لیکن جب آپ پوری حدیث پڑھیں گے تو اس میں کیا اللہ کے نبی نے کہا، صحیح مسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کوئی ایسی عورت جو اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تحد علی میت فوق ثلاثہ، کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے، الا علی زوجہا، ہاں اگر کسی کا خامد ہے تو اس کے لیے شریعت نے بتایا کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ کرے گی۔ اب اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے سوگ، اور سوگ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ عورت اچھے کپڑے نہ پہنے، فیشن نہ کرے، اگر خاندان کے قریبی لوگوں میں کہیں اس کی فوتگی ہو گئی ہے تو اپنے خاندان کے لیے بھی نہ سنبھلے، اس کو کہا جاتا ہے سوگ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد جب ابو سفیان فوت ہوئے تو انہوں نے ان کے اوپر 3 دن سوگ کیا، اور اس کے بعد پھر خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوا کے وہ خوشبو لگائی، اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس خوشبو کے لگانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن یہ میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سوگ صرف 3 دن کا تھا، وہ میرے لیے ختم ہو گیا۔ تو شریعت نے سوگ جو ہے وہ عورت کے لیے رکھا ہے، مرد کے لیے، مرد کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعا کرے، اور تعزیت کسی بھی دن جا کے کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 دن ہی ہو۔ اور اس بوڑھی کے اوپر ہمارے ہاں پھر معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے، 2 آدمی اکٹھے آئے ہیں، ایک نے کہا دعا کرے، دعا ہو، پھر دوسرے نے کہا دعا کرے، اور وہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس انداز سے کرنے کی ہے وہ کیا ہے، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اور ہمارے ہاں رسماً لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بس۔ تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کے مسائل کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کوئی بھائی ہیں کہ فوتگی ہو گیا، میت کی فارغ آشتی ہے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد فوراً ہی ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ بھائی اس میں بھی شریک ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله